جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف وان ایڈوکیٹ کا سلام۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید منظور علی گیلانی، چیئرمین استقلال پارٹی۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا تو اس کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے جو امیدیں لگائی تھیں جی عمران خان سے، جن لوگوں نے اس کو ووٹ دیے تھے، جی ان کی امیدیں پوری نہیں ہوئی۔ لوگوں کے اندر مایوسی پھیل گئی، جی کیونکہ عام آدمی کے جو مسائل ہیں ان کے حل کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ ٹھیک ہے۔ صرف یہ کہتے رہنا کہ یہ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان سے میں نے حساب کرنا ہے، ان سے میں نے پیسے نکلوانے ہیں اور ان کو میں نے جیل میں ڈالنا ہے۔ یہ باتیں عوام کا پیٹ نہیں بھرتی۔ ٹھیک ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری پہلے سے زیادہ بڑھ گئی اور اس کی ابھی کوئی امید لوگوں کو نظر نہیں آ رہی کہ یہ مسائل کو حل کریں گے۔ آپ ڈالر دیکھیں، 160 روپے کا ڈالر ہے اس وقت۔ اسی حساب سے ساری مہنگائی بڑھی۔ جو تاجر ہیں وہ ہڑتال کیے بیٹھے ہیں، جو عام آدمی ہے اس میں سخت نہیں ہے کہ وہ روز اب اس کی جو گھر کا روٹی کا مسئلہ ہے اس کو اس کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اور جہاں تک اس کے سیاسی معاملات ہیں اس کے بارے میں سمجھتا ہوں بھی امریکہ کے دورے میں جو انہوں نے وہاں جلسہ کیا، جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہاں آپ کو جلسے کی کیا ضرورت ہے؟ جی لیکن انہوں نے وہ کیا۔ اس پر کس نے پیسے لگائے اور کیوں کر پیسے لگائے وہ اتنے؟ اگر وہ حکومتی فنڈ سے گئے تھے، کسی جو حکومت کے خفیہ فنڈز ہوتے ہیں، اگر وہاں سے بھی لگے ہیں تو کیوں لگے ہیں؟ سر مجھے بہت سالانہ کارکردگی پوچھ رہا ہوں آپ کو، یہ میڈیا پہ پابندیاں، یہ اس طرح کا۔ میں ساری باتیں کر رہا ہوں، آپ ذرا صبر کریں۔ جی بات یہ ہے کہ وہاں انہوں نے ایک تقریر کی، اس میں بھی انہوں نے پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں ان پر انہوں نے گفتگو کی، جبکہ ان کو پیغام یہ دینا چاہیے تھا کہ آپ جو یہاں پاکستانی امریکن رہتے ہیں، آپ کو پاکستان میں آنا چاہیے۔ اب پاکستان کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اب آپ کو آ کے وہاں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اور اپنی پیسہ وہاں لے کے آئیں، جی اپنے بچوں کو لے کے آئیں، وہاں آپ آ کر پاکستان کی ترقی میں اور خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ لیکن وہاں بھی انہوں نے وہی پرانا رویہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو تقریر کرتے تھے وہی کی، اور بلکہ یہاں تک کہا، ان کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کا یہ حق یا اور اختیار بھی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا میں ان کے اے سی نکال دوں گا۔ بھئی اے سی اگر لگا ہے تو وہ آپ کی جو پنجاب گورنمنٹ نے میڈیکل بورڈ بنایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اے سی لگایا جائے، اور ابھی بھی جو لیٹسٹ رپورٹ اس کی آئی ہے انہوں نے کہا کہ کمرے کا ٹمپریچر جو ہے نواز شریف کا وہ مناسب رہنا چاہیے، اس میں خرابی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو گردوں کا پرابلم ہے اور ان کا پسینہ نہیں بہنا چاہیے۔ اور یہ تو میڈیکل بورڈ ہی فیصلہ کر سکتا ہے، یہ کوئی پرائم منسٹر نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے میں ایسے ہی نکال دوں گا۔ بھئی آپ بچوں والی باتیں چھوڑیں، جی بچوں والی باتیں چھوڑیں، آپ بطور پرائم منسٹر آپ کو بیہیو کرنا چاہیے۔ اب آپ وہ نہیں ہیں جو آج سے 4 سال پہلے تھے۔ اسی طرح انہوں نے میڈیا کو پابند کیا ہوا ہے۔ اس طرح کی پابندیاں نہ ایوب کے زمانے میں تھی پریس پر، جی نہ ضیاء الحق کے زمانے میں تھی۔ اچھا اور پرویز مشرف نے جو میڈیا یا اس ملک میں جب اجازت دی اور نجی ٹیلی ویژن آئے ہیں تو وہ جناب گھنٹوں دکھاتے تھے عمران خان کو، ابھی کنگھی کر رہے ہیں، ابھی پالش کر رہے ہیں، ابھی گھر سے نکل رہے ہیں، ابھی گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں اور ابھی جناب روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ ساری اس حد تک تفاصیل اس میں ہوتی تھی۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ افتخار چودھری کا جو معاملہ تھا، وہ جو وکلاء کی موومنٹ تھی، اس کی لمحہ بلمحہ جو تھی وہ رپورٹنگ ہوتی تھی، لائیو کوریج ہوتی تھی، بالکل صحیح۔ اور انہوں نے آ کے پابندیاں لگا دی ہیں۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کا جب مقدمہ چل رہا تھا تو ان کو جب سزا بھی ہو گئی، اس کے بعد بھی جب وہ باہر نکلتے تھے، وہ بات کرتے تھے، وہ بات چھپتی تھی۔ اس طرح کی کوئی پابندی کبھی نہیں لگی۔ یہ تو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اور یہ ایسی باتیں جب آدمی حکمران ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں نے اپنی ساری زندگی میں میں نے ہی رہنا ہے، تو کوئی ان میں کو سر جانے والا نہیں ہوں۔ کوئی ان کو کریڈٹ بھی دیتے ہیں کہ سال میں کوئی انہوں نے اچھا کام بھی کیا ہے کہ نہیں پی ٹی آئی حکومت نے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان کے اچھے کام تو گننے والے بہت سے لوگ ہیں، حکومتی تبلچی موجود ہیں، سارا دن لگے رہتے ہیں۔ ان کے وزراء ہیں وہ بھی تبلچی ہیں ان کے،
وہ لگے ہوئے ہیں، وہ بتا دیں گے آپ کو کہ انہوں نے کیا اچھا کام کیا ہے. کوئی اچھا کام کریں گے تو بتائیں گے نا. میرے حساب سے یہ ٹوٹل فیلیور ہے. ٹھیک ہے. اور اگلا جو سال ہے میں آپ سے اس کے بعد اجازت لوں گا یہ بات کہہ کے کہ اگلے سال مجھے لگتا ہے کہ عوام سڑکوں پر آ جائیں گے. تھینک یو اللہ سر، حافظ. تھینک یو.